نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ اخلاق کے بلند ترین اور اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، یعنی آپ کا خلق عظیم اور اخلاق حسنہ بہت اعلیٰ اور اعظم ہے۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے پوچھا کہ ان کا اخلاق کیا ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے قرآن نہیں پڑھی ہے، کان خلقہ القرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق پورا کا پورا قرآن ہے، یعنی قرآن میں اللہ نے جو احکامات جاری کیے ہیں ان کا عملی مظاہرہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں وہ آپ کا اخلاق حسنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے اور خود بھی اپنے امت کو حکم دیا اخلاق کے حوالے سے۔ اور اخلاق یقیناً وہ چیز ہے، وہ صفت ہے جو دوسروں کو متاثر کرتا ہے، وہ خوبیاں انسان کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے بارے میں تو اللہ کے حدود کے بارے میں اللہ کے احکامات کے پابند تھے، لیکن کچھ ذاتی معاملات میں وہ جس اخلاقی اور صبر و تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کیا ہے شاید دنیا ان کا نظیر پیش کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں اچھے اور بہترین وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ اور ایک روایت میں فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ اچھے اخلاق کی تکمیل کرو، برے اخلاق کا خاتمہ کرو۔ اور پھر فرمایا ایک روایت میں، ان اسکل شیء یوضع فی میزان المومن یوم القیامت خلق حسن، قیامت کے دن مومن کی میزان عمل میں جو سب سے زیادہ وزنی چیز رکھی جائے گی وہ اس کا اچھا اخلاق ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا تو جو نصیحت ان کو کی اور ان کو فرمایا، احسن خلقک للناس، سب لوگوں سے اچھے برتاؤ کرنا، اچھائی کے ساتھ پیش آنا۔ میرے محترم دوستو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حسنہ ہے، اور جس کے بارے میں انہوں نے اپنی امت کو بھی تعلیمات دی اور احکامات جاری فرمایا، اور جن کے اخلاق سے وہ لوگ بھی متاثر ہو جو ان کے جان کے دشمن تھے، جو اس کے دین کے دشمن تھے، ان کے اعلی اخلاق اور اخلاق حسنہ سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل۔ ان کے خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو ان کے والدہ ام سلیم، ایک نیک صالح عورت، مومنہ اور صالحہ عورت، غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 8 یا 10 سال کے قریب تھے۔ انہوں نے بچپن میں حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو لایا اور آپ سے عرض کیا یہ آپ کا خادم ہے اور ان کے بارے میں دعا کریں۔ اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 10 سال تک میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، فما قال لی اف ولا لما صنعت، میں نے 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، کسی کام کے بارے میں مجھے اف تک نہیں کہا، اور نہ یہ کہا یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ اف
عربی میں اس وقت اس کا اظہار کیا جاتا ہے جب کسی چیز پر ناگواری کا اظہار کرنا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھ سے یہ نہیں فرمایا یہ آپ کے اخلاق کے اعلیٰ مثال ہے اور اخلاق حسنہ کی. اور اسی طرح فرماتے ہیں اگر کبھی مجھ سے غلطی ہوئی تو دوسرے گھر والوں نے مجھے اس میں ملامت کی یا ڈانٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نہیں کہو اس کو، جو تقدیر میں ہوتا ہے. اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے بارے میں کہا، میرے دل میں تھا کہ کر لوں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جواب دیا کہ میں نہیں کروں. پھر اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا. پھر کہتے میں اس کام کے لیے چلا گیا تو بچہ تھا، رستے میں بچے کھیل رہے تھے، ان کے ساتھ یہ بھی مشغول ہو گیا. کہتے جب میں ان کے ساتھ مشغول ہو گیا تو میں بھول گیا. اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پیچھے سے میرے بالوں کو پکڑا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور کہا انیس، جس کام کے لیے میں نے آپ کو بھیجا تھا، انیس انس کی یہ تصغیر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کہا کہ آپ نہیں گئے اس کام کے لیے. میں نے کہا یا رسول اللہ میں اب جا رہا ہوں. یعنی اتنے اعلیٰ اخلاق اور اخلاق حسنہ کا یہ اپنے خادموں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ یہ امت کے لیے ایک سبق ہے کہ اپنے ماتحت اپنے خادموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ان سے پتہ چلتا ہے یہ امت کے لیے ایک تعلیم ہے. وہ لوگ جن کے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں یا دوسرے لوگوں سے اخلاق سے پیش آنا. ایسی کئی واقعات ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان. حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمامہ کا ایک سردار تھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت دشمن تھے. قبول اسلام سے پہلے صحابہ نے ان کو گرفتار کر کے لایا، مسجد نبوی میں ستون سے باندھ لیا. صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے آئے تو انہوں نے دیکھا اور صحابہ سے پوچھا کیا تم لوگ جانتے ہو کس کو پکڑا ہے آپ لوگوں نے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں معلوم نہیں کیوں. فرمایا آیا ثمامہ بن اسال الحنفی، بنو حنیف قبیلے کا سردار ہے. یمامہ والا حضرت ثمامہ بن اسال ہے. اور فاحسنوا اسارہ، اپنے قیدی کے ساتھ اچھے سلوک کرو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے، ان کے لیے کھانا بھیجا. پھر اس کے پاس آ گئے، اس سے عرض کیا کہ آپ کا کیا خیال ہے میں کیا کروں؟ اس نے کہا اگر آپ مجھ پر احسان کریں تو آپ ایک ایسے شخص کے ساتھ احسان کر رہے ہو جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے. اگر آپ مجھے قتل کر دے تو آپ حق پر ہوں گے کیونکہ میں نے آپ کے صحابہ کو مارا ہے. 2-3 دفعہ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا 2-3 دن تک. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو رہا کر دو. وہ رہا ہوتے ہی جا کر غسل کر کے آ گیا اور کلمہ پڑھ لیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے متاثر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بردبار تحمل مزاج شاید دنیا اس کی مثال پیش کر سکے. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر، نجرانی چادر اڑے ہوئے تھے جن کے کنارے موٹے تھے. کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بدو عرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور اس نے ایسے چادر کو کھینچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے سے جا کے لگا. فرماتے کہ میں نے اس چادر کے نشانات کو دیکھا، اس چادر کے نشانات کو میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پر. پھر اس بدو نے ایک دیہاتی انداز میں، اپنے جو دیہاتی کا ایک انداز ہوتا ہے جو واقف نہیں ہوتے ہیں آداب سے، اس انداز سے کہا اللہ نے جو مال آپ کو دیا ہے ہم کو دے دو اس سے، یعنی زکوٰۃ میں سے یا مال غنیمت میں سے ہم کو دے دو جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، پھر فرمایا ان کو مال دے. یہ تھا ان کا اخلاق کریم. آج ہمارے ساتھ
یہ آپ اپنے ذاتی معاملات دین کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے. جو اللہ کے حکم تھے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے، اس کے مطابق وہ چلتے. لیکن اپنے ذاتی معاملات میں ان کا اخلاق حسنہ کا یہ عالم تو دنیا شاید اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی. تو یہ امت کے لیے بہت بڑا سبق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق. ہمیں چاہیے ہم اپنے نبی کے احکامات، جس طرح انہوں نے ہمیں اخلاق کا درس دیا ہے اور جس طرح انہوں نے اخلاق کے تعلیم دی، ہم اس پر چلیں اور ان کے اخلاق حسنہ کو ہم اختیار کریں، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے عظیم تر منصب پر فائز ہیں. تو ہم اس کی امتی ہے، ہم بھی ان کے طریقوں پر چلیں. اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.